آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ دلی کی ایک عدالت نے لالو یادو، تیجسوی یادو، رابڑی دیوی اور دیگر 7 کے خلاف IRCTC دھوکہ دہی معاملے میں الزامات عائد کیے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بی جے پی آج پہلے مرحلے کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کرے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کینیڈا کی اپنی ہم منصب انیتا آنند کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ساجھیداری کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ غزہ امن معاہدے کے تحت حماس نے 7 یرغمالوں کو رہا کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی یرغمالوں کے کنبوں سے ملنے کے لیے تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں 40 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی کی راؤز ایونیو عدالت نے راشٹریہ جنتا دل RJD کے صدر لالو پرساد یادو، ان کی اہلیہ رابڑی دیوی، ان کے بیٹے تیجسوی یادو اور کئی دیگر کے مبینہ IRCTC دھوکہ دہی معاملے میں کئی مجرمانہ الزامات عائد کیے ہیں۔ PC ایکٹ کے خصوصی جج وشال گوگنے نے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے تینوں کے خلاف بدعنوانی، مجرمانہ سازش رچنے اور دھوکہ دہی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ کیونکہ سبھی ملزمین نے قصوروار نہ ہونے کی بات کہی ہے، اس لیے اب مقدمہ چلایا جائے گا۔ مرکزی تفتیشی بیورو نے یہ الزام لگایا ہے کہ لالو یادو اور ان کے خاندان نے 2004 سے 2009 کے درمیان، جب لالو یادو ریلوے کے وزیر تھے، ایک نجی فرم کو کانٹریکٹس دینے کے عوض رشوت کے طور پر مہنگی جگہ حاصل کی تھی۔ رانچی اور پوری میں IRCTC کے 2 ہوٹل ناجائز طور پر ٹینڈر عمل کے ذریعے سجاتا ہوٹل نام کی ایک کمپنی کو مبینہ طور پر لیز پر دیے گئے تھے۔ اس کے بدلے میں مبینہ طور پر لالو پرساد کی اہلیہ رابڑی دیوی اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو سے منسلک ایک کمپنی کو کروڑوں کی زمین بہت سستے داموں پہ منتقل کی گئی تھی۔ انتخابی کمیشن نے بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 20 ضلعوں کے 122 اسمبلی حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے۔ کاغذات کی جانچ 21 اکتوبر کو ہوگی، جبکہ 23 اکتوبر تک امیدواری واپس لی جا سکتی ہے۔ ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ بہار BJP صدر ڈاکٹر دلیپ جیسوال نے کہا ہے کہ امیدواروں کی فہرست کو قطعی منظوری دے دی گئی ہے اور پہلے مرحلے کے لیے ناموں کا اعلان آج شام کیا جائے گا۔ پٹنہ میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جیسوال نے کہا کہ اتحاد کے شرکاء کے درمیان سیٹوں کے بنٹوارے کا فیصلہ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ امکان ہے کہ JDU سمیت NDA کی دیگر حلیف پارٹیاں بھی آج اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گی۔ NDA گٹھبندھن نے اپنا سیٹ شیئرنگ کی گھوشنا کر دی ہے کہ ہم 5 پانڈو چٹانی ایکتا کے ساتھ بہار ویدھان سبھا کے چناؤ میں جائیں گے، اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیٹ شیئرنگ کی گھوشنا کی، اور اب ہم لوگ جو ہے آج شام سے امیدوار کی گھوشنا شروع کریں گے۔ توقع ہے کہ جن سوراج پارٹی بھی آج اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کرے گی۔ پارٹی 51 امیدواروں کی پہلی فہرست پہلے ہی جاری کر چکی ہے۔ اس دوران عظیم اتحاد کے شرکاء کے درمیان سیٹوں کے بنٹوارے پر بات چیت ابھی جاری ہے۔ کانگریس کے ریاستی صدر راجیش رام نے کہا ہے کہ سیٹوں کے بنٹوارے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے اور باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آج 7 ریاستوں میں 8 اسمبلی حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات کے لیے نوٹس جاری کیا ہے۔ یہ اسمبلی حلقے ہیں جموں کشمیر میں بڈگام اور ناگروٹا، راجستھان میں آنٹا، جھارکھنڈ میں گھٹسلا، تلنگانہ جوبلی ہلز، پنجاب میں ترن تارن، میزورم میں ڈمپا اور اڈیشہ میں نوپاڑا۔ جموں کشمیر اور اڈیشہ میں نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر ہے، جبکہ جھارکھنڈ، میزورم، پنجاب، تلنگانہ اور راجستھان میں 21 اکتوبر آخری تاریخ ہوگی۔ ان اسمبلی حلقوں کے لیے ضمنی انتخابات 11 نومبر کو کرائے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے تعلقات گزشتہ چند مہینوں میں مسلسل بہتر ہو رہے ہیں اور دونوں ممالک ساجھیداری کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری طریقہ کار کو مضبوط اور بحال کرنے کی غرض سے کام کر رہے ہیں۔ نئی دلی میں کینیڈا کے وزیر خارجہ انیتا آنندن کے ساتھ ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت کا نظریہ مثبت ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقوں نے آج کی میٹنگ میں تجارت، سرمایہ کاری، سول نیوکلیائی اشتراک، AI اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مستحکم خاکہ تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل جدت طرازی اور نوجوانوں کی افرادی قوت بھارت کو دنیا کی ترقی کے ایک انجن کے طور پر ابھرنے میں مدد کر رہی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے ایک مضمون کو شیئر کرکے جناب مودی نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ اس مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح بھارت رفتار، ہنر اور خود کفالت کے ذریعے ایک الگ راہ بنا رہا ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ بھارت پیداوار پر مبنی معیشت کے ذریعے ہی ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ وکست بھارت بلڈ-ا-تھون 2025 کا افتتاح کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ 21ویں صدی معلومات کی صدی ہے اور ملک معلومات پر مبنی دنیا اور معیشت کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ تعلیم کی وزارت نے اٹل جدت طرازی مشن اور نیتی آیوگ کے اشتراک سے اسکولوں اور اساتذہ کو مدعو کرنے کی ملک گیر پہل کا اہتمام کیا ہے تاکہ 6ٹھی کلاس سے 12ویں کلاس تک کے طلبہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا ہے کہ اسٹاف سلیکشن کمیشن ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کی بھرتی کے لیے امتحان اب ہر سال کرائے گا۔ وزیر موصوف نے کئی اقدامات کا انکشاف کیا جس کا مقصد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فورس کو بہتر بنانا ہے۔ گجرات کے شہر ولساڑ میں RPF کے 41ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ RPF کے اہلکاروں کو جلد ہی VHF سیٹ سے لیس کیا جائے گا اور انہیں جدید ڈیجیٹل اور ڈرون تربیت دی جائے گی تاکہ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو۔ جتنے آپ کو چاہیے اتنے VHF لیجئے، اس میں بہت آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ جو NCRB کے ساتھ مل کر آپ کام کر رہے ہیں کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ڈیٹا بیس اپلیکیشنز ہیں اس کے لیے 14 کروڑ روپیز کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ کے لیے سینکشن کیا جاتا ہے۔ اور سبھی ٹریننگ سینٹرز میں ایڈوانس ڈیجیٹل اور ڈرون کی ٹریننگ، اس کے لیے بھی 21 کروڑ روپیز کی لاگت سے سبھی جگہ لیبورٹریز کی استھاپنا کی جائے گی۔ کثیر رخی کنیکٹیویٹی کے لیے PM گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو آج 4 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماسٹر پلان کا 13 اکتوبر 2021 کو آغاز کیا تھا جس کا مقصد مختلف اقتصادی زون کے لیے بنیادی ڈھانچے کی کثیر رخی کنیکٹیویٹی مہیا کرانا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی منصوبے کے پہلے مرحلے کے حصے کے طور پر غزہ سے زندہ اسرائیلی یرغمالوں کی رہائی شروع ہو گئی ہے۔ اس کے تحت حماس نے آج 7 اسرائیلی یرغمالوں کو ریڈ کراس کے سپرد کیا۔ اسرائیل کے ذریعے 1900 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے حماس 20 یرغمال افراد کا تبادلہ کرے گا۔ ریڈ کراس ان زندہ یرغمال افراد کو اسرائیلی فوج کے حوالے کرے گا۔ امن منصوبے کے تحت یرغمالوں کو رہا کرنے کے 3 مرحلوں میں سے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ایک سینئر امریکی حکام کے مطابق امریکی فوج کی قیادت میں 200 فوجیوں پر مشتمل ایک کثیر ملکی فورس اس جنگ بندی کی نگرانی کرے گی۔ ادھر امریکہ کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اسرائیل کے یرغمالوں کے گھر والوں سے ملاقات کریں گے اور اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ سے خطاب کریں گے۔ کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری کھیل میں دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 9 وکٹ پر 311 رن بنا لیے تھے۔ مہمان ٹیم 41 رنز کی سبقت حاصل کیے ہوئے ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ دلی کی ایک عدالت نے لالو یادو، تیجسوی یادو، رابڑی دیوی اور دیگر 7 کے خلاف IRCTC دھوکہ دہی معاملے میں الزامات عائد کیے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ BJP آج پہلے مرحلے کے لیے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کرے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کینیڈا کی اپنی ہم منصب انیتا آنند کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک ساجھیداری کو فروغ دینے کے لیے مکمل کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔